دیکھیے قیصر، یہ جو ناموں کے معاملے میں غلو شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک اس طرح کا ایک نظام لوگوں نے چلانا شروع کر دیا کہ ناموں میں ذرا سرا بھی اس بات کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ ہر آدمی اس بات کی فکر میں ہے کہ میری اولاد کا نام بالکل الگ تلگ ہو اور میری اولاد کے نام جیسا نام پوری بستی میں، پوری آبادی میں، کوئی شہر میں کوئی نہ ہو، اور اس کے لیے جو ہے وہ مختلف طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں جو شرعاً جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف اتنی بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے یہ فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، اور اچھا نام کیا ہے؟ وہ نام ہے کہ یا تو وہ انبیاء کا نام ہو، یا صحابہ کا نام ہو، یا اس کا کوئی بہتر معنی بن سکتا ہو۔ اب میں اس دن کہیں گزر رہا تھا تو ایک جگہ دیکھا کہ بچی کا نام رکھا ہے فبیہا۔ فبیہا، اب فبیہا جو ہے یہ قرآن کی ایک لفظ کا ترجمہ، ایک لفظ ہے فبیہا، اس کا معنی کیا ہے؟ اچھا تو ایسا ہے، اچھا تو ایسا ہے۔ ایک جگہ میں نے نام پڑھا انزلہ، اب انزلہ قرآن کا ایک لفظ ہے لیکن اس کا معنی کوئی نام رکھنے کا تو نہیں ہے۔ ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس کہ میں اپنے بچے کا نام نمل رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی نمل تو چیونٹی کو کہتے ہیں، چونٹی کو، تو آپ نمل کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کہ جی قرآن کا لفظ ہے۔ میں نے کہا جی قرآن کا لفظ تو پھر بقرہ بھی ہے، پھر آپ اپنے بچے کا نام جو ہے وہ بقرہ بھی رکھ دیجئے بچی کا نام۔ تو یہ کہ صفا مروہ چونکہ ایک مبارک جگہ ہے تو ہم نام رکھ دیں، یہ فضول حرکتیں ہیں۔ شریعت میں اچھا نام، اچھے معنی، اور صحابہ کے لاکھوں نام ہیں، ان ناموں میں سے تلاش کریں۔ یہ فضول ناموں کا جو سلسلہ شروع ہوا لوگوں میں، یہ بہت ہی غلط روش ہے۔